ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ صحیح طرح سے موبلائز نہیں ہو سکے ہیں. جو سپورٹ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ نہیں مل رہی ہے. ہماری کمشنر ڈیرہ غازی خان سے بات ہوئی, انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ ابھی ریسنٹلی لوگ جو ہیں وہ موبلائز ہونا شروع ہوئے ہیں. کیوں ڈائی صاحب, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, ایک میں بتا رہا تھا کہ میں جب ہوا ہے نا جی امریکہ میں, یہ واشنگٹن میں اور اس ایریا میں بہت زیادہ وہاں فروری میں, آپ کو شاید یاد ہو 8 9 10 فروری یہ سیکنڈ ویک جو تھا اس میں ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے سنو فال کے. جی جی جی. اور میں اس دن واشنگٹن میں تھا جس دن سیکنڈ اس کی جو آیا تھا نا سیکنڈ راؤنڈ, اور وہاں پہ 3 دن تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون, کیپٹل ہل, سارے ہوٹل, سارے میکڈونلڈ, سارے سٹورز, اور گورنمنٹ نے وہاں پہ اناؤنس کر دیا کہ جو گاڑی لے کے باہر نکلے گا اس کو $700 جرمانہ کر دیا جائے گا. اور دیٹ مینس کہ پورے کا پورا شہر جو کیپٹل, دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا کیپٹل چوک ہو گیا. کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں ہے کہ اچھا جی لاہور جتنا ہے, نیو یارک جتنا ہے, یا اس طرح کا کوئی بہت بڑا, اور بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں, لیکن وہ بھی روڈز کو صاف نہیں کر سکے. لیکن ایک چیز میں نے وہاں جو دیکھی, میں بینگ میڈیا مین, ہوٹل میں ہم وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے تو ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی. تو وہاں پہ کوئی بندہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. ایفرٹ سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو میڈیا وہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں, اور جو ان کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں, جو ایسے ادارے ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں ریموول کے لیے اور باقی سارا روڈز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. لیکن یہ جو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کسی بندے نے, ایک بھی میں نے نہیں دیکھا کسی اینکر نے, کسی نیوز رپورٹر نے, کسی عام سٹیزن نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہو. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم بہت زیادہ اس کے لتے لیتے ہیں, اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں جو ریزن, میں نے بڑا انالیسس کیا اس کے اوپر کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں, شاید آپ بھی اسے ایگری کریں, کہ انفارچونیٹلی وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, 2 سال کی ان کی ہسٹری ہے, لوگوں کا ٹرسٹ گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے, اور ان کا ٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو میکسیمم پاسبل ایفرٹ ہو سکتی ہے گورنمنٹ وہ پٹ ان کر رہی ہے, اور ان کے لیے وہ کر رہی ہے کام, یہ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یہاں پہ یہ جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے عام آدمی کے درمیان اور پولیٹیکل ایلیٹ کے درمیان, اور اس کی ریزن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے اوور کم ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت ایک الیکٹیو گورنمنٹ ہے, ہم اس کو عوامی حکومت کہتے ہیں, ملک کی سب سے بڑی پارٹی رول کر رہی ہے. اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آج آ کے ہماری بات چیت کس سے ہوتی ہے, یا کون لوگ ہیں جو آ کے اس وقت بتا رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں, اس میں وہ 2 ادارے جن کو ہم سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک اس میں ہماری آرمی ہے, اس کنٹری وائڈ جو ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے وہ ہماری آرمی کر رہی ہے. دوسرا, اگر کوئی میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے تو پولیٹیشنز نہیں کر رہے ہیں, پولیٹیشنز نہیں ہیں جو لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ادھر کی لوکل گورنمنٹس ہیں یا بیوروکریسی ہے. لوکل گورنمنٹس کو ہم نے ویسے ہی ختم کر دیا ہے, بیوروکریسی جو ہے اس پہ ہم ویسے بہت تنقید کرتے ہیں. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ شاید پولیٹیکل ایلیٹ ہماری جو ہے اس نے ایک سٹیپ بیک لے لیا ہے, اور انہوں نے یہ بیوروکریٹس پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کو مینیج کریں اور اس کے لیے خود ہی جواب دہ ہوں, تاکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹس بھی شاید بعد میں اگر کوئی ان کے اوپر زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے تو 4 بیوروکریٹس کو چینج کر دیں, 2-4 کی ایکسپلینیشن کال کر دیں. مظفر گڑھ کا ڈی سی چینج ہوا ہے نا, یہ دیکھ لیں آپ, یہ ہوا ہے نا, اس طرح کا وہ ہوئی ہے ایفرٹ. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی میں تو بالکل جو بیوروکریسی ہماری ڈی ایم جی صاحب سے بڑا اس کا ہے نا ایک جو ریپرزنٹیٹیو ہے, وہ پاکستان میں لینڈ جو ان کی بیسک پہلی فنڈامنٹل پرائمری ریسپانسبلٹی ہے, ہماری لینڈ ریکارڈ کو تو وہ مینٹین نہیں کر سکے. پاکستان میں سب سے زیادہ جھگڑے جو ہیں وہ لینڈ ڈسپیوٹس کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن ایون دین اس ورس کنڈیشن میں بھی اتنی بری ہونے کے باوجود میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا پولیٹیشین سے. پھر بھی ابھی ہمیں بات کرنی پڑی, ہم حسن اقبال صاحب سے بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, یا اس طرح کے نہیں, میں اس موقع پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وزراء اسی وہی ہے نا جی کہ جب ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے چیف منسٹر پنجاب تو یہاں پہ کر رہے ہیں, میاں نواز شریف کدھر ہیں, چیف شجاعت کدھر ہیں, یا زرداری صاحب کو یہ کیا تو رانا ثناء اللہ صاحب کدھر ہے. ویسے تو ہر چیز پہ وہ کہیں جی کہ اسٹیٹمنٹ دے رہے مجھے ہوتے پتا ہوتا کہ فلڈ میں اتنی تباہی ہونی ہے تو میں یہ دورہ پلان ہی نہیں کرتا. بھئی پلان ہوئے دورہ کینسل نہیں ہو سکتا, پوسٹپون نہیں ہو سکتا, پوسٹپون ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کا وہاں پہ برمنگھم میں وہاں آج ہوا بھی کیا, دیکھیں کوئی نہ کوئی کہیں سے ایک اور بھی ایک ایسی طاقت ہے جو ریئیکٹ کرتی ہے ایسی, جب آپ تھوڑے سے
اپنے آپ کو چیزوں کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ریئیکشن بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اس طرح کی جو آج وہاں پہ برمنگھم میں ہوا ہے. ایک سیدھی اجرک پہنے ہوئے بندے نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے وہ یعنی پھر ایسا بھی ہوتا ہے. اور زرداری صاحب کی تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف ہمارے بڑے بلافڈ لا منسٹر پنجاب کے جو ہر ایشو کے اوپر نون لیگ کو پنجاب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت ناروے میں پہلے وہ الیکشن لڑ رہے تھے نوشہرہ ورکا میں, وہاں پیپلز پارٹی نے ان کو ہرا دیا, ایک سیٹ لوز کر کے اس دن کے بعد وہ فلائی کر گئے ہیں اور وہاں پہ جو اگست کی سیلیبریشنز ہیں ہماری انڈیپینڈنس کی ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے گئے ہیں اور آج نورا لال وہاں پہ پرفارم کر رہی ہے ایک فنکشن میں, وہ چیف گیسٹ ہیں. اب جب یہ صورتحال ہو دونوں پارٹیوں کی میں یہ کہوں گا یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا, پھر وہی لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ کالونیل ایرا کی وہ یادگار ہیں اور جو بالکل پرفارم نہیں کر سکے وہی آپ کے پاس بچتے ہیں کہ انہی پہ آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے. تو یہ بھٹا صاحب یہ انفارچونیٹلی اس طرح کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے اس کا جو ٹرسٹ ہے پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر بھی, گورنمنٹ ایجنسیز کے اوپر بھی, گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر بھی, اور پھر بیچ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کے ٹیئر کو آپ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, صرف اس لیے کہ آپ کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہاں پہ آپ لوز نہ کر جائیں اور آپ وہاں پہ ایک جو طاقتور بازو ہے اپنا وہ رکھنے کے لیے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے یوز کرنے کے لیے بیچ میں آپ کہیں وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے گورنمنٹ کا الیکٹڈ اس کو آپ لے کے نہیں آتے, الیکشن ہی نہیں کرواتے اس خطرے سے کہ کوئی اور نہ یا وہاں پہ آ جائے تو ہم کس کے ذریعے آپریٹ کریں گے. تو یہ ایکچولی اس طرح کی صورتحال ہے جو یورپ میں نہیں ہے, جو امریکہ میں نہیں ہے, ورلڈ میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم نے شاید اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہماری کہ جب زلزلہ آیا جنرل مشرف کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, جنرل صاحب میں ایسی کیا کیرزمیٹک چیز تھی کہ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کر لیا, یا اگر آپ اس کا کریڈٹ جو ہے چودھری برادران کو دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موبلائز کر لیا, تو ہماری جو آج کی گورنمنٹ ہے بوتھ پولیٹیکل جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے میڈیا مینیجرز ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہیں. اور شاید اس کی ایک اور بھی وجہ جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں لوگ موبلائز ہوئے اور میں نہیں سمجھتا اس میں جنرل مشرف کا کریڈٹ تھا یا چودھری پرویز علی کا یا کاف لیگ کا. لوگ اپنے طور پہ گھروں سے نکلے اور کراچی سے لے کے وہ پورے کوئٹہ سے ارتھ کویک ایریا میں گئے. اس میں ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز نو ڈاؤٹ انہوں نے بھی کام کیا, ڈیفینیٹلی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ان سے بھی پہلے این جی اوز سے بھی پہلے عام آدمی اپنے گھر سے نکلا اور جیسے تیسے بھی ٹرک بھر کے لوگ لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی پہلے. لیکن ہوا کیا کہ آج بھی آپ دیکھیں ہم نے اس کے بعد این ڈی ایم اے بنائی, ہم نے وہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹ جرنیل ان کو وہاں پہ رکھا, اتنا بڑا ادارہ کھڑا کیا, 4 شہر انہوں نے آباد کرنے تھے, لاکھوں کروڑوں انہیں وہ ہر سال بونس بھی لیتے ہیں. ہر سال جو باہر سے ڈالرز میں ہمیں ایڈ ملی, ہم نے اپیلیں کر کر کے دنیا سے بلینز آف ڈالرز اکٹھے کیے. اس کا کیا وہاں پہ آن گراؤنڈ آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں, کوئی انہوں نے کہا جی 4 شہر آباد کریں گے, وہ آباد ہوئے نظر آئے کسی کو؟ جو وہاں پہ ایجوکیشن نیٹ ورک ہے جو 400 گھر بالا کوٹ میں بنے ہوں گے جو آپ کو نظر آتے ہیں, پورے کا پورا شہر تباہ ہو گیا. تو وہ سارے کا سارا آپ فائل ورک کرتے ہیں, آپ بونسز بھی لیتے ہیں اس کے, آپ اس کے نتیجے میں پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لیتے ہیں اور آپ آ کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ جب یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ, دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیوز ون نے آج کل کیمپین شروع کی ہے فلڈ ریلیف کلیکشن کے لیے. سیلاب میں کنارہ اس کا ہم نے نام رکھا ہے, لاہور میں ہم نے کیمپ لگایا, کراچی میں, اسلام آباد میں, جنگ میں, ملتان میں, مختلف شہروں میں کیمپس ہم نے لگائے ہوئے ہیں کلیکشن. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگ ہمیں ٹیلی فون کالز کرتے ہیں ہمارے پروگرامز میں, ہمارے ڈیسک کے اوپر کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں, ہم گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہتے, ہم این جی اوز کو نہیں, آپ ہمیں بتائیں کس کو دیں, کس کو ہم اگر کوئی ریلیف گوڈز دینا چاہتے ہیں کس